اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ گنگ سے آن لائن کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے. پیارے بچوں، جو ہماری گزشتہ کلاس یعنی گزشتہ لیکچر، اس میں نے آپ کو تیسری نظم جس کا عنوان تھا ہم ایک ہیں اور شاعر کا نام جمیل الدین عالی، اس کے متعلق بتایا. نظم کا حوالہ اتحاد، یگانگت، اتفاق، اس کے متعلق گفتگو ہوئی. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے اپنی نوٹ بکس میں اس کو تحریر کر لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہم نے بند نمبر 1 بھی پڑھا تھا، تو میں نے آپ کو اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتائے، میں نے آپ کو مفہوم کے بارے میں بتایا، میں نے آپ کو تشریح کا طریقہ کار سمجھایا. آپ لکھ کے اسے یاد کر لیجئے گا تاکہ ایٹ دا اینڈ آپ کے لیے پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے جی. جہاں پہ ہم نے اپنے کام کا اختتام کیا تھا یا چھوڑا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ تھا بند نمبر 2. بند نمبر 2 میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گنگن کے تارے. ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گنگن کے تارے. ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے. جدا جدا ہیں لہریں سرگم، ایک ہیں ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. تو شاعر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو اس بات کا ادراک ہے کہ یگانگت، اور یہاں پہ شاید قومی ملی یگانگت، جو ہم بحیثیت قوم یا من حیث القوم جو ہم اکٹھے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. پہلے مصرے میں یا پہلے بند میں شاعر نے ہمیں بتایا تھا کہ ہماری خوشیاں بھی ایک ہیں، ہمارے غم بھی ایک ہیں، ہم دکھ سکھ میں، ہم ایسی قوم ہیں جو دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ہم ساتھ ہوتے ہیں، ہم پلہ ہوتی ہے، ہم اپنے دکھ اور سکھ کو بانٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس بند میں یہ جو ابھی آپ کے سامنے موجود ہے، ذرا غور کیجئے گا کہ شاعر کہتے ہیں ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گنگن کے تارے. ٹھیک ہے جی. غور کریں کہ پہلا لفظ استعمال ہوا اس میں مشکل چمن. چمن کا مطلب ہے جی باغ. چمن کا مطلب باغ. دوسرا لفظ استعمال ہوا گنگن. دیکھیں، ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گنگن کے تارے. گنگن کہتے ہیں آسمان کو. گنگن کس کو کہتے ہیں؟ آسمان کو. یہ آپ یاد رکھیں گے. جب آپ کو یہ چیز یعنی ان کے مشکل الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے، پھر آپ کے لیے مفہوم، تشریح، لکھنا کوئی معنی نہیں رکھے گی. آپ اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چمن، باغ، گنگن آسمان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دھارے کہتے ہیں دھارا کہا جاتا ہے جی دریا کا بہاؤ. دریا کا بہاؤ، جس سمت دریا کا بہاؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. دھارے کا مطلب دریا کا بہاؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی اس میں لفظ سرگم. سرگم کا مطلب ہوتا ہے راگ کا سر. سرگم راگ کا سر. راگ پہ جب تار کو کھینچا جاتا ہے تو ایک سر نکلتی ہے، ایک اسے کہتے ہیں
سرگم، ٹھیک ہے جی، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ الفاظ معنی آپ کو سمجھ آ گئے، یہ وہ الفاظ تھے جو اس پورے بند میں مشکل تھے، اور یہی وہ الفاظ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہوئے بند کی تشریح اور بند کی جو مفہوم ہے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گنگن کے تارے۔ شاعر کیا کہتے ہیں جی کہ سارے ایک ہی باغ کے پھول ہیں۔ پہلے میں مفہوم سمجھا رہا ہوں، سمجھیے۔ سارے ایک ہی باغ کے پھول ہیں اور ایک ہی آسمان کے تارے ہیں۔ یہاں پہ شاعر کی مراد ہے سارے پاکستانی۔ ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے۔ سارے دریا، جو پانچوں دریا پاکستان میں بہہ رہے ہیں، وہ سارے ایک ہی بحیرہ عرب میں جا کر گرتے ہیں۔ ان کا نظریہ، ان کا ماٹو ایک ہے۔ جدا جدا ہیں لہریں سرگم، ایک ہیں ہم ایک ہیں۔ بے شک ان کی لہریں جدا جدا ہیں، لیکن ان کا جو منزل مقصود ہے، ان کی جو منزل ہے، جس پہ انہوں نے جانا ہے، جس پہ انہوں نے رکنا ہے، وہ ایک ہے، سمندر ہے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اچھا، اب تشریح اس کی آپ کیسے لکھیں گے؟ نظم کے اس بند میں شاعر، یا یوں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، نظم کے دوسرے بند میں شاعر خوبصورت تشبیہات کے ذریعے پاکستانی قوم، پاکستانی اتحاد، قوم کے اتحاد اور قومی یکجہتی کو بیان کرتے ہیں۔ تشبیہ ہوتی ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ جس طرح یہاں پہ چمن اور پھولوں کی مانند پاکستان کو قرار دیا گیا ہے، پاکستان کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جس طرح خوبصورت رنگوں کے پھول اپنی خوشبو اور ایک مہک سے ایک باغ کو سجاتے اور سنوارتے ہیں، بالکل اسی طرح تمام اہلیان وطن اپنی محنت اور جدوجہد سے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ دیکھیں، ایک چمن کے پھول ہیں سارے۔ اب شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ پاکستانی سارے کے سارے ایک چمن کے پھول ہیں، ایک باغ ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ باغ میں جائیں، اگر آپ کو کبھی موقع ملے کہ آپ کسی ایسے باغ میں جاتے ہیں جس میں بے شمار رنگ برنگے پھول ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پھول تو سارے مختلف ہیں، ان کی اقسام مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کی خوشبو مختلف ہے، لیکن وہ سارے کے سارے پھول جو ہیں وہ باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ان سے باغ کی جو خوبصورتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی دلکشی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو یہی شاعر بیان کر رہے ہیں کہ اس ملک خداداد پاکستان میں رہنے والے سارے برابر ہیں، سارے ایک ہیں۔ مختلف لوگ، مختلف قومیں یہاں پہ بستی ہیں، جو اپنے اپنے کاموں کے ذریعے، اپنے اپنے اعمال کے، افعال کے ذریعے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، پاکستان کو دنیا کے سامنے سر بلند رکھتے ہیں۔ کوئی آپ دیکھیں، آپ عام مشاہدہ کریں کہ کوئی کسی کام سے وابستہ ہوتا ہے تو کوئی کسی کام سے وابستہ ہوتا ہے، کسی کا جو کوئی پیشہ ہے، کوئی کسی طرح ملک کی ترقی، ملک کی تعمیر، ملک کو آگے لے جانے کے لیے، ملک کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے ہر شخص اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح تمام لوگ یہاں پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے،
ان کو تشبیہ ایسے دیتے ہیں کہ جس طرح ایک باغ میں بے شمار پھول ہیں، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی زرد رنگ ہے، کسی کا جو ہے وہ پیلا رنگ ہے، لیکن وہ سارے کے سارے اس باغ کی خوبصورتی کا باعث بن رہے ہیں، اور آنے والا ان تمام پھولوں سے حظ اٹھاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو سارے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، یہ جو سارے لوگ پاکستان میں موجود ہیں، یہ سارے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو باغ کی بات ہو گئی۔ پھر وہ باغ کی بات کرنے کے بعد، زمین کی بات کرنے کے بعد، شاعر کی نظر افلاک کی جانب اٹھی۔ رات کا سما تھا، رنگ برنگے ستارے ٹمٹما رہے تھے آسمان پہ۔ تو شاعر نے جب دیکھا کہ رنگ برنگے ستارے ہیں، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کسی سائز کا ہے، کسی کی جسامت کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، لیکن یہ سارے کے سارے ستارے آسمان کی بلندیوں کی طرف جب ہماری نظر جاتی ہے تو یہ سارے کے سارے ہمیں دلکش، ہمیں لطف اندوز کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی کی جو خوبصورتی ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آسمان کالا، لیکن ہر طرف اندھیرا ہے، لیکن آسمان پہ ستارے ٹمٹما رہے ہیں، آسمان پہ ستارے موجود ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے جو آسمان پہ ستارے موجود ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ خوبصورت ہیں۔ وہ آسمان کی رات کی تاریکی کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہیں پہ شاعر اب پاکستان کو تشبیہ دیتا ہے کہ پاکستان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ ستارے ہیں ان کی مانند خوبصورت لوگ عطا کیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں، جو پاکستان کی مضبوطی و تعمیر میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور مشکل حالات میں وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کندھے سے کندھا ملا کر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب کہتے ہیں ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے، جدا جدا ہیں سرگم ایک ہیں ہم ایک ہیں۔ کہتے ہیں کہ دریا بے شک مختلف ہیں، 5 دریا ہیں، وہ مختلف راستوں سے ہو کے آ رہے ہیں، مختلف علاقوں سے گزر کے آ رہے ہیں، لیکن ان کا جو منزل مقصود ہے، ان کی جو ایک جگہ ہے، وہ ایک سمندر ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ خواہ وہ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ صوبہ بلوچستان میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہوں، خواہ وہ صوبہ سندھ کا رہائشی ہو یا KPK کا باسی ہو، وہ گلگت بلتستان یا جو شمالی علاقہ جات ہیں، یا ہماری جو کشمیر جو ہماری شہ رگ ہے اس میں بسنے والے ہوں، تمام کے جو دل ہیں وہ ایک پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ پاکستان کی جو فلاح و بہبود ہے، پاکستان کی جو سالمیت ہے، پاکستان کا جو عروج ہے، اس کے لیے وہ ہر وقت کوشاں ہیں۔ تو چاہے وہ کسی بھی صوبے کا رہنے والا ہو، کسی بھی جگہ میں وہ رہتا ہو، لیکن جس طرح سارے کے سارے دریا جا کے سمندر میں گرتے ہیں، اسی طرح ہر پاکستانی کا دل، ہر پاکستانی کی محبت اپنے پاکستان کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر مثال وہ دیتے ہیں جدا جدا ہیں لہریں، بے شک لہریں ان کی جدا ہیں، سرگم ایک ہیں۔ کبھی آپ نے جو موسیقی کے آلات ہوتے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان پہ مختلف تاریں ہوتی ہیں،
ہر تار کو جب آپ چھیڑیں گے تو اس سے ایک الگ سر، ایک الگ جو آواز ہے وہ نکلے گی۔ تارے وہ مختلف ہیں، لیکن ایک ماہر موسیقی جس کو اس کام میں عبور حاصل ہے، جو دوام حاصل ہے جس کو، وہ جب ان تاروں کو چھیڑتا ہے، حالانکہ وہ الگ الگ تاریں ہیں، اگر کوئی اناڑی بندہ چھیڑے گا تو ہر تار سے ایک الگ آواز نکلے گی، لیکن جب ان کا ماہر شخص ان تاروں کو چھیڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس سے ایک سر جو کانوں کو تازگی بخشتا ہے، جو ہمیں، جس سے ہم حظ اٹھاتے ہیں، جو ہمیں دل نشین لگتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک ایسا سر اس میں سے نکلتی ہے۔ یہی بات شاعر کر رہے ہیں کہ بے شک پاکستانی عوام ان تاروں کی طرح الگ الگ ہیں، ہر بندے کا ایک الگ طریقہ کار ہے، الگ وضاقتہ ہے، مختلف جو اپنے حالات کے مطابق، اپنے اعمال کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام ان تاروں کی طرح ہے، جب ان کو تم چھیڑو گے تو ان میں سے ایک ہی سر نکلے گی، ایک ہی آواز ہوگی، اور وہ آواز ہوگی پاکستان کی آواز، ٹھیک ہے جی، کیونکہ پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، کہ یہ ایسا پرچم ہے، یہ ایسا ملک ہے، ایسی مملکت خدا داد ہے جس میں ہم متحد ہیں، اور ہم آنے والے ہر جو خطرات ہیں، جو مصائب ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو تلاطم خیز موجیں ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا آپ کا بند نمبر 2۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب آپ اپنی نوٹ بکس پہ تحریر کر لیجئے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔